الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا رافع بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مجھے حضرت سیدنا حشام بن یحییٰ کنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، کیا میں آپ کو وہ واقعہ بیان نہ کروں جو میری آنکھوں نے دیکھا اور اس وقت میں خود وہاں موجود تھا۔ اللہ عز و جل نے مجھے اس سے نفع دیا، امید ہے تمہیں بھی اس سے نفع ہوگا۔ میں نے کہا، اے ابوالولید مجھے بیان کیجئے۔ تو انہوں نے بیان فرمایا، ہم نے سن 88 سن ہجری میں روم کی سرزمین پر جہاد کیا۔ ہمارے ساتھ سعید بن حرس نامی ایک نیک شخص تھا جو کثرت سے عبادت الہی کرتا، دن کو روزہ رکھتا، رات کو عبادت کرتا۔ جب ہم چلتے تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا اور جب ٹھہرتے تو اللہ عز و جل کا ذکر کرتا۔ پھر ایک رات ایسی آئی کہ ہم سخت خوف میں مبتلا ہو گئے۔ میں اور ایاس پہرہ داری کے لیے نکلے۔ ہم ایک ایسے قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے جس کا معاملہ ہم پر سخت دشوار ہو چکا تھا۔ میں نے حضرت سیدنا سعید بن حرس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس رات بھی عبادت میں مشغول پایا اور مصائب پر اس کے صبر کرنے سے مجھے بہت تعجب ہوا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے کہا، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، آپ پر نفس کا بھی کچھ حق ہے، آپ آرام کیوں نہیں فرماتے؟ تو وہ رو دیے اور فرمایا، اے میرے بھائی، یہ سانسیں شمار کی جا چکی ہیں، عمر گھٹ رہی ہے، دن پورے ہو چکے ہیں، میرے پیچھے موت ہے اور مجھے اپنی روح نکلنے کا انتظار ہے۔ اس بات نے مجھے رلا دیا۔ میں نے ان سے کہا، میں آپ کو اللہ عز و جل کی قسم دیتا ہوں، آپ خیمے میں داخل ہو کر آرام فرمائیں۔ جب میں خیمے میں داخل ہوا تو وہ سو چکے تھے۔ میں خیمے کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اندر سے باتوں کی آواز سنائی دی۔ تو میں نے دل میں کہا، خیمے میں ان کے سوا تو کوئی نہیں۔ بہرحال کچھ آگے بڑھا تو دیکھا وہ نیند میں مسکرا رہے تھے اور کسی سے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے ان کی ایک بات یاد کر لی۔ وہ کہہ رہے تھے، میں لوٹنا نہیں چاہتا۔ پھر انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ بلند کیا گویا کچھ ڈھونڈ رہے ہوں، پھر ہنستے ہوئے آہستگی سے نیچے کر لیا اور ہانپتے ہوئے بیدار ہو گئے۔ میں نے ان کو سینے سے لگا لیا تو انہوں نے دائیں بائیں مڑ کر دیکھا، پھر کچھ سکون و اطمینان حاصل ہوا اور حواس بحال ہوئے تو کلمہ طیبہ پڑھنے اور تکبیر پڑھنے لگے۔ میں نے عرض کی، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا، خیر ہے۔ میں نے پوچھا، مجھے بتائیے، کیونکہ میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں واپس لوٹنا نہیں چاہتا۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا اور کچھ دیر بعد آہستہ آہستہ نیچے کر لیا۔ انہوں نے جواب دیا، میں نہیں بتاؤں گا۔ پھر جب میں نے انہیں قسم دی تو فرمایا، جب تک میں زندہ رہوں آپ اس بات کو ظاہر نہیں کرو گے۔ میں نے کہا، ہاں ٹھیک ہے۔ تو فرمانے لگے، میں نے دیکھا گویا قیامت قائم ہو چکی، لوگ ہکے بکے اپنے رب عز و جل کے حکم کا انتظار کرتے اپنی قبروں سے نکل رہے ہیں۔ اسی دوران 2 آدمی میرے پاس آئے، ان جیسا حسین چہرے والا میں نے نہ دیکھا تھا۔ انہوں نے مجھے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر انہوں نے مجھے کہا، اے سعید، آپ کو بشارت ہو، آپ کے گناہ معاف کر دیے گئے، محنت وصول ہوئی، عمل قبول ہوا اور دعا بھی مقبول ہوئی۔ آپ کو جلد خوشخبری دی جائے گی۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں تاکہ ہم آپ کو وہ نعمتیں دکھائیں جو اللہ عز و جل نے آپ کے لیے تیار رکھی ہیں۔ حضرت سیدنا سعید بن حرس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں ان کے ساتھ چل دیا۔ انہوں نے مجھے میدان حشر سے غائب کر دیا تو اچانک ایک خوبصورت گھوڑا ہمارے سامنے تھا جو دنیاوی گھوڑوں جیسا نہ تھا بلکہ اچکنے والی بجلی کی مانند یا تیز چلنے والی ہوا کی طرح تھا۔ ہم اس پر سوار ہو کر چل پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایسے بلند محل کے پاس جا پہنچے جس کا کنارہ دکھائی نہ دیتا تھا۔ وہ چاندی سے جڑا ہوا تھا اور اس سے روشنی جھلک رہی تھی۔ جب ہم اس کے دروازے پر پہنچے تو وہ خود بخود کھل گیا
ہم اندر داخل ہوئے تو وہاں ایک ایسی اشیاء دیکھی جن کی نہ کوئی تعریف بیان کر سکتا تھا اور نہ کسی انسانی دل پر اس کا کھٹکا گزرا ہو۔ اس میں حوریں تھیں ستاروں کی گنتی کے برابر، خدام اور غلام بھی تھے۔ انہوں نے ہمیں دیکھا تو سریلی آواز میں یہ نغمہ الاپنے لگے، اہلا و سہلا مرحبا، یہ اللہ عز و جل کا ولی تشریف لایا ہے۔ ہم چلتے چلتے ایک ایسے اجتماع میں پہنچے جہاں ہیرے جواہرات سے آراستہ سونے کے تخت بچھے ہوئے تھے اور ارد گرد سونے کی کرسیوں کا گھیرا تھا۔ ہر تخت پر ایک ایسی خوبصورت خاتون بیٹھی تھی جس کا وصف کوئی مخلوق بیان نہ کر سکے، اور ان کے بیچ ایک ایسی عورت جلوہ فرما تھی جو قدر و قامت، حسن و جمال اور وصف کمال میں ان سے برتر تھی۔ یہاں پہنچ کر میرے ساتھ والے دونوں مرد یہ کہہ کر غائب ہو گئے، یہ آپ کا خاندان، گھر اور آرام گاہ ہے۔ اس کے جانے کے بعد وہ خوبصورت عورتیں مرحبا، خوش آمدید کہتے ہوئے میری طرف ایسے بڑھی جیسے کوئی غائب جب اپنے اہل میں واپس آتا ہے تو اس کے گھر والے اس کی طرف لپکتے ہیں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے مجھے درمیانے تخت والی بیٹھی عورت کے پاس بٹھا دیا اور کہا، یہ آپ کی بیوی ہے اور آپ کے لیے اس جیسی اور بھی حوریں ہیں، وہ سب آپ کی منتظر ہیں۔ ہم نے آپس میں گفتگو کی۔ میں نے پوچھا، میں کہاں ہوں؟ اس نے جواب دیا، جنت المأویٰ میں۔ میں نے پوچھا، تم کون ہو؟ جواب دیا، میں آپ کی ہمیشہ رہنے والی بیوی ہوں۔ میں نے پوچھا، دوسری کہاں ہے؟ اس نے کہا، وہ آپ کے دوسرے محلات میں ہے۔ میں نے کہا، میں آج آپ کے پاس ٹھہروں گا اور کل ان کے پاس جاؤں گا۔ پھر میں نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس نے نرمی سے میرا ہاتھ روک لیا اور کہا، آج تو آپ دنیا کی طرف لوٹ جائیں گے اور 3 دن بعد آئیں گے۔ میں نے کہا، میں دنیا کی طرف لوٹنا پسند نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا، آپ کا دنیا میں لوٹنا ضروری ہے، 3 دن بعد آپ ہمارے ہاں افطار کریں گے۔ پھر میں اس مبارک اجتماع سے اٹھا اور وہ مجھے رخصت کرنے اٹھی تو میری آنکھ کھل گئی۔ حضرت سیدنا خشام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یہ سن کر میں رونے لگا اور ان سے کہا، اے سعید، آپ کو مبارک ہو، اللہ عز و جل کا شکر ادا کیجئے، اس نے آپ کے عمل کا ثواب دکھا دیا۔ انہوں نے دریافت فرمایا، کیا جو آپ نے دیکھا وہ میں کسی اور نے بھی دیکھا؟ تو میں نے کہا، نہیں۔ اس پر انہوں نے فرمایا، میں آپ کو قسم دیتا ہوں، جب تک میری زندگی ہے آپ اس بات کو چھپائیں گے۔ پھر وہ کھڑے ہوئے، وضو کیا، خوشبو لگائی اور اپنے ہتھیار اٹھا کر میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ وہ روزے سے تھے اور رات تک لڑتے رہے۔ پھر واپس آئے۔ لوگ ان کی لڑائی کے متعلق گفتگو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، ہم نے ایسا لڑنے والا نہیں دیکھا۔ یہ تو اپنی جان کے دشمنوں کے تیروں اور نیزوں کے آگے ڈھال دیتے ہیں، اور ہر بار وہ پسپا ہوئے۔ اور میں نے دل میں کہا، اگر یہ ان کا مرتبہ دیکھ لیتے تو ان جیسا ہی کرتے۔ پھر آخر رات تک قیام کی حالت میں رہے اور صبح روزے کی حالت میں ہی، اور دوسرے دن پہلے دن سے زیادہ لڑے اور پھر رات کو قیام کیا، پھر صبح روزے کی حالت میں تھے اور پھر پہلے سے زیادہ قتل کیے۔ حضرت سیدنا ابو الولید علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں ان کے ساتھ ہو لیا تاکہ دیکھوں کہ وہ کیا کرتے ہیں، تو میں نے دیکھا وہ پورا دن اپنی جان کو ہلاکتوں میں ڈالے رہے لیکن انہیں کوئی نقصان نہ ہوا۔ بالآخر غروب آفتاب کے وقت ایک تیر ان کے گلے میں آ لگا جس کے سبب وہ زمین پر تشریف لے آئے۔ میں انہی کو دیکھ رہا تھا کہ لوگ چیخ و پکار کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ ان کی طرف بڑھے اور انہیں میدان سے باہر اٹھا لائے۔ جب میں نے ان کو دیکھا تو کہا، اے سعید، آپ کو مبارک ہو، آج آپ جنت میں روزہ افطار کریں گے، کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا۔ راوی فرماتے ہیں، انہوں نے اپنے نچلے ہونٹ کو حرکت دی اور مسکراتے ہوئے کہا، یعنی سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ پورا فرمایا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت سیدنا خشام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے بآواز بلند کہا، اے اللہ عز و جل کے بندو، میری بات سنو، میں تمہیں تمہارے اس بھائی کے متعلق بتاؤں۔ لوگ متوجہ ہوئے تو میں نے انہیں سارا معاملہ بتایا تو وہ لوگ رونے لگے۔ پھر انہوں نے تکبیر کہی جس سے پورا لشکر دہل گیا اور یہ بات پھیل گئی۔ امیر لشکر حضرت سیدنا مسلمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو معلوم ہوا تو وہ خود تشریف لائے اور ہم نے ان کی میت کو رکھا تاکہ نماز جنازہ پڑھیں۔
میں نے امیر لشکر حضرت سیدنا مسلمہ علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کی آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ انہوں نے فرمایا ان کی نماز جنازہ وہ پڑھائے جو ان کی حالت کے متعلق جانتا ہو۔ پھر ہم نے ان کی نماز جنازہ ادا کی اور اس کو اسی جگہ دفن کر دیا۔ لوگ رات کو یہی گفتگو کرتے سو گئے۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے اس واقعے کو دوبارہ ذکر کیا تو لوگ یکبارگی چلا اٹھے اور دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے ان کی برکت سے اسی دن قلعے پر فتح عطا فرمائی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے بے حساب ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔